بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ میں ٹائم کے معنی میں ہے یعنی لیٹ کر نماز پڑھنے والا۔ مجھے بصیرہ کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے، قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرأت بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیب ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والے تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے زیب ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے باعث کرتا ہوں، اور تجھ ہی کو حکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے۔ جہاں یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبد الکریم ابو امیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا
کہ سلمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے، میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں سی منڈیاں بنی ہوئی ہے، اس کے دونوں جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سی ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا، دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔